بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، یہ ویڈیو میں انفارمیشن اور ایجوکیشن پرپس پر بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ برطانیہ کی سرزمین پر رہنے والے پاکستانی ہیں۔ نو میٹر بائی واٹ، آپ اسپاؤس ویزے پر ہوں، آپ کے پاس ILR ہو، یا آپ سٹیزن ہی کیوں نہ بن گئے ہوں، کیونکہ دو واقعات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دونوں واقعات کے اندر خواتین کو باقاعدہ طور پر کنوکشن ہو چکی ہے، ان کو سزا مل چکی ہے، اور ان کو 1,00,000 پاؤنڈ سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، برطانیہ کی سرزمین پر رہنے والے جو پاکستانی ہیں، بڑی تعداد میں ان میں سے جو کمیونٹی میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ حکومت سے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایلیجیبل ہوں تب بھی لے رہے ہوتے ہیں، نان ایلیجیبل ہوں تو جھوٹ بول کر وہ حکومت سے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھا بھی سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، اچھے ارن بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ جناب ہماری انکم بہت کم ہے، کیش ان ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حکومت سے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور 2 کیسز اب نکل کر سامنے آئے ہیں۔ دونوں کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے جناب کہ آپ کی ان دونوں واقعات کے بارے میں رائے کیا ہے، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ایک خاتون نیو کاسل سے جن کی عمر 42 سال ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سوشل میڈیا چھوڑیے، جو انگلینڈ کے ٹاپ موسٹ چینلز ہیں نا، وہ اس چیز کو اچھال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برطانیہ کے باقی لوگوں کے جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کس طرح کا بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاتون جن کی عمر 42 سال، نیو کاسل کی رہائشی ہیں، 6 بچے ہیں، 6 میں سے 4 بچے ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ان کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور ان کی دیکھ بھال ان کو خاتون کو کرنی پڑتی ہے۔ باقی جو ان کے 2 بچے ہیں وہ 18 سال سے بڑی عمر میں ہیں، وہ خود کما بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل ان کے 6 بچے ہیں۔ یہ خاتون آج سے نہیں، سال 2016 سے لے کے سال 2024 تک، غالباً کوئی 8 یا 10 سال تک یہ حکومت سے بینیفٹس لیتی رہی۔ بینیفٹس میں جو ایک فری ہاؤسنگ ہوتی ہے وہ بھی لے رہی تھی، لو انکم بھی لے رہی تھی، کھانے کے پیسے بھی لے رہی تھی، دیگر معاملات لے رہی تھی۔ اچھا، 10 سال سے یہ معاملہ تو چل رہا تھا، کسی نے جا کے ان کے خلاف ایک شکایت کر دی۔ ان خاتون سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب آپ حکومت سے بینیفٹس لینے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پورا شجرہ نسر آپ کا پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنی کمائی ہے، کون کتنا کام کرتا ہے، بینک میں کتنے پیسے ہیں، آپ کی پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے آپ کے ایسٹس ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ آپ کو متنبع کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی موجودہ صورتحال کے اندر ذرا سی بھی چینجز آتی ہیں تو آپ حکومت کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ جاب چینج کر رہے ہیں تب بھی بتائیں گے، سیم سیلری پر جا رہے ہیں تب بھی بتائیں گے، ہر چیز آپ حکومت کو بیان کریں گے۔ یہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو بینیفٹس لینے والی فیملی ہوتی ہے اس کو متنبع کیا جاتا ہے۔ ان خاتون سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو سنگل مدر ہوں، میں اکیلی ہوں، اور میں 6 بچوں کی کفالت کر رہی ہوں، جس میں سے 4 مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، 2 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد سے حکومت سے بینیفٹس لیتی نہیں۔ اب اس دوران یا تو ان خاتون کے خلاف کسی نے شکایت کی، یا ان کا جو DWP کا جو پورا وہ محکمہ ہے نا، وہ پینشن اور ورک کا جو محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ، وہ حرکت میں آیا اور ان کے خلاف ایک انکوائری کارروائی کا آغاز ہوا۔ اب جب ان کے خلاف انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اکیلی یعنی سنگل مدر نہیں تھی، یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی۔ اب یہ دیکھنے میں اور سننے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، اس میں نہ انکم کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی بددیانتی والا معاملہ ہے، نہ اس میں بینک میں کوئی پیسوں والا معاملہ ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں غلط بیانی کی ہے، آپ اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ رہتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کماتا ہو، لیکن آپ نے یہ مینشن کیا کہ آپ سنگل مدر ہیں اور آپ کے 6 بچے ہیں، جو کہ سچ ہے، سنگل مدر بھی سچ ہے، لیکن آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے حکومت سے تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ زیادہ بینیفٹس لیے ہیں۔ تو جناب آپ یہ 1,00,000 پاؤنڈ بھی ادا کریں گی، اور ساتھ ساتھ 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سنیے، دوسرا واقعہ ایک پاکستانی خاتون، اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک کلچر ہے، سب جو ہے نا وہ BC ڈال رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں آفیسز میں مرد بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، محلے میں خواتین بھی ڈال رہی ہوتی ہیں، BC ڈال رہی ہوتی ہیں، آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں، آپ ہی ہر مہینہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سال میں ایک دفعہ جب آپ کی BC کھلتی ہے تو وہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ وہ پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں۔ اصولی طور پر نہ یہ پروفٹ ہے نہ لاس ہے، یہ ایک طریقے سے سیونگ ہے۔ اکثر پاکستانی خاندان اس طرح سے سیونگ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ بھائی ہم مہینے میں سیونگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے اماؤنٹ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور پھر ہماری جب BC کھلتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ایک پاکستانی خاتون کو جب وہ بینیفٹس لے رہی تھی، انہوں نے یہ تذکرہ ہی نہیں کیا کہ بھائی میں BC ڈالتی ہوں،
اور BC میں $500 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ یا 800 پاؤنڈ یا 300 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ میں اتنی اماؤنٹ میں ان کو دیتی ہوں، اور اس مہینے میں میری BC کھلے گی اور اتنی بڑی اماؤنٹ میرے پاس واپس آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں ان کی BC کھلتی ہے خاتون کی، اور ایک بڑی اماؤنٹ غالباً کوئی 2.5 3 یا 3.5 جو پاؤنڈز ہیں نا، وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ کے اچانک سے گرتے ہیں۔ یہ خاتون حکومتی بینیفٹس پر تھیں۔ اب ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے، جب انکوائری ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں، یہ میری ہر مہینے کا جو ایکسپنس ہے اس میں یہ اماؤنٹ ہے، میں BC کے طور پر دے رہی ہوتی ہوں اور اب مجھے یہ واپس مل گئے۔ تو آگے سے جواب ملا کہ بھائی آپ نے جب حکومتی بینیفٹس اپلائی کیے تھے تب تو آپ نے یہ چیز نہیں بیان کی تھی، یہ آپ نے بتایا نہیں تھا۔ انگلینڈ کے اندر اتنی زیادہ چیزوں کو لے کے سختیاں ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ معاملات ہیں، ذرا غور رکھیے۔ اب ان خاتون کے ساتھ بھی غالباً شاید کوئی پرابلم ہوئی ہے، مسئلے مسائل ہوئے ہیں، ان خاتون کو بھی ان کے بینیفٹس بند ہو گئے ہیں، ان کے شاید اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں، اور ان کو آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ حکومتی بینیفٹس پر ہیں برطانیہ کے اندر، دیکھیں ایک چیز تو سمجھیے، کوشش کیجئے، آپ اگر پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک آئے ہیں، آپ بہتر زندگی کے لیے آئیں گے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک کی اپنی چیز ہے۔ میں ایک پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں۔ کسی کو جان کا خطرہ ہے، کسی کو دیگر معاملات کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی اور ایشو ہے، کسی کو بہتر زندگی کی خواہش ہے، کوئی پڑھنے کے لیے آیا ہے، کوئی دیگر معاملات کے لیے آیا ہے، لیکن اس ساری چیز کے اندر جو بیسک ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بہتر کمائی۔ پاکستان سے بہتر کمائی کریں گے یہاں پر آ کے، یا بہتر نہیں تو اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر کریں گے۔ بھائی جن کو جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ تو بھائی اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ غلط کہتے ہیں، غلط بیانی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جان کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر وہ برطانیہ یا کسی اور ملک کے اندر چلے جاتے ہیں جان کا خطرے کی وجہ سے نا، اب وہ بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے بھائی حکومتی بینیفٹس کو اوائڈ کیجئے۔ اب تو ILR اگر آپ نے حکومتی بینیفٹس 1 سال سے لیا ہے، 1 سال سے زیادہ عرصے تک، تو آپ کو ILR کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو سٹیزنشپ آپ کو بہت زیادہ دیر میں ملے گی، آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم، جو ایک آپ کا تھریش ہولڈ ہے، تھریش ہولڈ تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کو آپ کو لازمی پورا کرنا پڑے گا، ادروائز آپ نے سوسائٹی کے اندر کتنا انپٹ کیا، آپ نے انگلینڈ میں آ کے انگلینڈ کی سوسائٹی کے لیے، انگلینڈ کے لیے کیا کچھ کیا، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی، بہت سارے معاملات کو دیکھنے پڑیں گے۔ کوشش کیجئے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجئے، یہ میری رائے ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں بھائی اپنا اچھا برا۔ میری نظر میں جو 2 واقعات نکل کر سامنے آئے تھے، اور 2 واقعات کا بڑا تذکرہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ باتوں کی وجہ سے آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی برطانیہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں حکومتی بینیفٹس پر ہے، جھوٹ بول کے بھی لیتے ہیں، سچ بول کے بھی لیتے ہیں، ایلیجبل ہوتے بھی لیتے ہیں، نان ایلیجبل ہوتے ہیں، کیش ان ہینڈ کر ہوتے ہیں تب بھی لے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اب بہت مسائل ہو گئے ہیں، تو خیال رکھیے گا اپنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔